اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر اور شادی بیاہ۔ عوام کی ایک بڑی تعداد اس مہینے میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھتی ہے اور مشہور ہے کہ جو شادی سفر میں ہوگی وہ صفر ثابت ہوگی، لہذا لوگ اس مہینے میں شادی سے انتہائی گریز کرتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ تاریخوں تک کو محض سفر کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کی دوسری کوئی تقریب بھی منعقد کرنے سے قصداً گریز کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نامبارک و منحوس ہے، لہذا اس میں کیا جانے والا کام بھی نامبارک و منحوس ثابت ہوگا۔ یہ اعتقاد سراسر غلط اور خلاف شریعت و سنت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی واضح طور پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز میں فی نفسی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں، گھر، عورت، سواری جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ان سے بھی برکت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے کہا کہ مجھے اپنی باندی منحوس لگتی ہے۔ وہ کئی لوگ سے میں نے سنا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو وہ گھر، عورت اور سواری میں ہے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہایت شدت سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نحوست کا وجود گھر، عورت اور سواری میں نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان تین چیزوں گھر، عورت اور سواری کو منحوس سمجھتے تھے۔ عارف کبیر علامہ عبدالحق محدث دہلوی اس موضوع پر متعدد حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس سے مزید ثابت ہوا کہ نحوست اور برے شگون کا رسالت مآب نے انکار فرمایا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ کسی چیز میں اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب آئیں چند ان احادیث پر نظر ڈالیں جن سے بالخصوص سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں، ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی و نحوست، شیطان جنات کی گرفت کے اثرات کی کوئی حقیقت نہیں۔ معروف محدث علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سفر وہی مشہور مہینہ ہے جس کے بارے میں اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ اس میں مصیبتوں اور فتنوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى لا سفر لا غولہ فرما کر اس کی نفی فرما دی۔ نوٹ: مذکورہ بالا حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا اور سفر میں کوئی نحوست نہیں اور بھوت پریت، غول، بیابانی میں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ سفر کے مہینے میں بھی سال کے باقی 11 مہینوں کی طرح کوئی نحوست نہیں ہے، اور جس طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں اس لیے نکاح وغیرہ نہیں کرتے کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اور ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والے نکاح نامبارک و منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ شریعت ان دونوں مہینوں میں نکاح پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔ کسی کی وفات پر شریعت صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت دیتی ہے، البتہ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ یہ بھی کتنا بڑا ستم ہے کہ محرم الحرام میں تو نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین اور دوسرے شہدائے کربلا کے غم کی وجہ سے شادی بیاہ ممنوع قرار پائے، مگر ربیع الاول جو حضرت سرکار دو عالم کی رحلت کا مہینہ ہے، اس میں دھڑا دھڑ شادی کی جائیں۔ جانے کیوں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا غم یاد نہیں آتا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نے سال بھر کے ہر دن اور ہر مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو جائز رکھا ہے، اور کسی مہینے یا دن میں ان امور کی ممانعت نہیں فرمائی۔ حضرت رسالت مآب نے اسی مہینے میں حضرت سیدہ صفیہ بن حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد نکاح فرما کر اپنے عمل سے بھی ثابت فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں شادی و نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر محرم و سفر کے مہینے میں اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ لوگوں میں رائج غلط فہمی کی تردید ہو تو مستحسن اور انشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہوگا۔ اسلامی مہینوں کے احکام۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔